مولانا رومی کہتے ہیں کہ ایک شخص لکڑیاں کاٹنے جنگل جایا کرتا تو اس کی شیر سے دوستی ہو گئی، یعنی ڈائریکٹ جنگل کے بادشاہ سے دوستی ہو گئی۔ اب وہ شخص لکڑہارا تھا تو لکڑیاں تو کاٹنی تھی، تو شیر نے اعلان کر دیا کہ سب سن لو کہ یہ میرا دوست ہے، کوئی اس کو تنگ نہ کرے اور سب اس کے ساتھ تعاون کرے۔ کوئی جانور لکڑیاں اکٹھی کرواتا اور کبھی کوئی جانور اپنی پیٹھ پہ لکڑیاں رکھ کے جنگل کے باہر چھوڑنے جاتا۔ اب اس لکڑہارے کی تو موجیں ہو گئیں اور بادشاہ کے ساتھ دوستی کر کے وہ بھی بادشاہ ہی بن گیا۔ تو وہ لکڑہارا اپنی بیوی کو بتاتا کہ میری ایک دوست سے دوستی ہو گئی ہے اور میری اس دوستی کی وجہ سے جنگل کی مخلوق میرے کام کرتی ہے، میرے ساتھ تعاون کرتی ہے۔ تو اس نے اپنی بیوی کو یہ نہ بتایا کہ وہ دوست شیر ہے، بس اتنا کہا کہ میرا نیا دوست ہے۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ تو اس دوست سے اتنا خوش ہے، اتنا اس سے راضی ہے، اس کا ذکر ہر وقت کرتا ہے، تو اس کو اپنے گھر دعوت دے دو۔ تو اس پر وہ لکڑہارا پریشان تو ہوا کہ اب اس کا راز فاش ہو جائے گا، تو اس نے اپنی بیوی کو وقتی طور پر ٹال دیا، لیکن بیوی آئے روز اس کو کہتی کہ اپنے دوست کو دعوت پہ بلائے۔ تو لکڑہارے نے مجبور ہو کر شیر کو گھر دعوت پہ بلا لیا۔ تو اب شیر کی دعوت ہے تو لکڑہارے نے 3 بکرے ذبح کیے، لیکن جب بیوی نے لکڑہارے سے پوچھا کہ کس طرح پکاؤں، تو لکڑہارے نے کہا کہ ابھی رک جاؤ، وہ آ جائے تو بتاتا ہوں۔ تو کچھ ہی دیر بعد شیر گھر آ گیا۔ تو جب لکڑہارے کی بیوی نے شیر کو دیکھا تو بولی کہ اوہو، تیرے درندے دوست ہیں، کتے بلے دوست بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب شیر نے سن لیا، چپ چاپ گوشت کھایا اور چلا گیا۔ تو اگلے دن جب لکڑہارا جنگل گیا تو شیر سے ملاقات ہوئی۔ تو شیر نے لکڑہارے سے کہا کہ یہ کلہاڑا اٹھا اور میری پشت پہ زخم کر دے۔ تو لکڑہارے نے کہا نہیں نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، تو میرا دوست ہے۔ تو شیر نے کہا کہ میں پیار سے کہہ رہا ہوں، مان جا، ورنہ میں نے تجھ سے منوا ہی لینا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تجھے تکلیف دوں، تو جو بولا ہے وہ کر دے۔ لکڑہارے نے ڈرتے ڈرتے کلہاڑی اٹھائی اور اس کی پشت پہ زخم کر دیا۔ تو شیر کا خون بہنے لگا اور شیر نے لکڑہارے سے کہا کہ بس ٹھیک ہے، اب تو نے روز جنگل آنا ہے، تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، بس اس کام کے کرنے میں کوئی حکمت تھی جو میں نے تجھ سے کروایا۔ لکڑہارا بہت زیادہ حیران پریشان کہ شیر نے یہ سب کیوں کیا۔ خیر، وہ جنگل آتا رہا، لکڑیاں کاٹتا رہا، کئی ماہ گزر گئے۔ تو ایک دن شیر نے اس سے کہا کہ ذرا میرے بال اٹھا کے دیکھ، جو تو نے زخم لگایا تھا وہ کہاں پہ ہے۔ تو جب لکڑہارے نے شیر کے بال اٹھا کے زخم کو ڈھونڈا تو اس کو ملا ہی نہیں زخم۔ تو اس پر شیر نے ایک بات بولی۔ شیر نے لکڑہارے سے کہا کہ جو تو نے کلہاڑے سے مجھے مارا تھا وہ زخم بھر گیا، ختم ہو گیا، لیکن تیری بیوی کا لہجہ اور اس کی تلخی میرے دل و دماغ میں آج بھی موجود ہے، وہ اب بھی مجھے تکلیف دیتی ہے۔ جب یہ بات سوچتا ہوں کہ اس نے مجھے حقارت سے درندہ، کتا، بلا کہا، تو وہ خوفناک اور حقیر گفتگو جو تیری بیوی نے میرے لیے کی تو آج بھی مجھے نہیں بھولی۔ تو دیکھا آپ نے کہ سخت اور حقارت بھرے لہجے نے شیر کے دل کو کس قدر ٹھیس پہنچائی، اور سوچیں ذرا کہ اس حقارت اور سخت لہجے سے انسان کا کیا حال ہوتا ہوگا کہ ایک شیر کے دل نے اس سخت اور حقارت بھرے لہجے کو اتنا عرصہ یاد رکھا، اور انسان کا کیا کہ اس کا نرم دل کس قدر دکھتا ہوگا۔ اس میں ایک سبق ہمارے لیے ہے کہ کچھ لوگوں کا بہت زیادہ لہجہ سخت اور حقارت والا ہوتا ہے، اور ان کو اگر سمجھایا جائے تو کہتے ہیں کہ جی میرا تو بات کرنے کا انداز ہی کچھ یوں ہے۔ تو ان کے لیے عرض ہے لہجے میں نرمی، اعتدال اور میانہ روی اختیار کریں،
اور کسی کو بھی حقیر نہ جانے۔ شکریہ۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو فالو اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔